بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سارے بچے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بشیر احمد تقویٰ ماڈل اسکول مین کیمپس سے آپ سے مخاطب ہے، اور آج میں صرف کلاس 7 کے بچوں سے مخاطب ہوں۔ آڈیو ریکارڈنگ کرنے کا مقصد آپ کو یہ بتا دوں، کلیئر کر دوں کہ آپ کو جو ہوم ورک بھیجا گیا ہے اور جو آپ نے رجسٹر بنانا ہے، یہ کس طرح مینٹین کرنا ہے اور ہوم ورک کس طریقے سے کرنا ہے۔ حالانکہ آپ کے پاس اچھا ایک تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ یہ مزید ڈیفائن کیا جائے تاکہ کسی بھی بچے کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو میں آگے چلتا ہوں پہلے دن کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے پہلے دن میں، اور اس کام کے لیے آپ کے پاس 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو آفاق کی کلاس 7 کی بک آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ آپ کے پاس جو یہ ہوم ورک پیجز ہیں وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نیم، کلاس اینڈ سبجیکٹ، یہ 3 چیزیں باہری اوپر ہی کلیئر کرنی ہے، لکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پہلے پیج پہ چلے جانا ہے۔ پہلے پیج میں جیسے ہی جائیں گے تو سب سے پہلے رب زدنی علما لکھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہم ہمیشہ جو بھی کام اسٹارٹ کرتے ہیں تو دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد اس کے نیچے اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ کام کرنے کے بعد ہم اگلے صفحے پہ چلے جائیں گے، یعنی صفحہ نمبر 11 پہ، اور صفحہ نمبر 11 پہ مؤذن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبق موجود ہے، اس کا آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے، اور ٹائٹل پیج بنانے کے بعد نئے پیج پہ مکمل اذان جو ہے آپ نے خوش خط تحریر کریں گے۔ مکمل اذان جو آپ ڈیلی سنتے ہیں کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ اچھی رائٹنگ میں آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا دن شروع ہوتا ہے۔ دوسرے دن آپ نے اسی جو سبق کا تذکرہ کیا گیا اس کی مکمل کتاب خوانی کرنی ہے، مکمل ریڈنگ کرنی ہے والدین کے سامنے، تاکہ والدین سنیں، اور اس کی املا اور جو تلفظ ہیں اس پہ لازمی توجہ دی جائے گی تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ رہے۔ والدین نہیں ہیں تو جو بڑے بھائی ہیں یا بہن ہیں تو ان کی نگرانی میں یہ ریڈنگ کی جائے گی۔ تیسرے دن میں آپ نے ان کا جو کام یعنی کہ کیا ہے کل تک، اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ تلفظ اور روانی، یہ دونوں چیزیں چیک کی جائیں گی۔ اور اس کے بعد چوتھے دن میں چلے جائیں گے۔ چوتھے دن کا کام یہ ہے کہ پیج نمبر 14 میں آپ آئیں گے، پیج نمبر 14 کھولیں گے تو الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں وہ آپ نے تحریر کرنی ہے، اپنے رجسٹر میں یہ لکھنا ہے، اور پھر اس کی دہرائی بھی کریں گے۔ پانچویں دن کا کام یہ ہے کہ صفحہ نمبر 14 میں آپ آئیں گے، اور اس کا کوشچن نمبر 2 جو ہے، سوال نمبر 2 جو ہے، اس کے جز ہیں بے، جیم، ہے، زے، یہ 4 جز ہیں۔ ان کے جو سوالات ہیں یہ آپ نے لکھنے ہیں، اور اس سبق میں ان کے جوابات، جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ نے تحریر کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چھٹے دن میں چلے جانا ہے۔ تو چھٹے دن میں صفحہ نمبر آپ آئیں گے 15 پہ، اس میں کوشچن نمبر ہے 3 اور کوشچن نمبر 6، یعنی یہ صفحہ نمبر 15 پہ سوال نمبر 3 اور 6 یہ اپنی مدد آپ کے تحت آپ نے کتاب میں ہی حل کرنا ہے، باقی جو بھی سوالات ہیں وہ آپ چھوڑ دیں۔ صرف سوال نمبر 3 اور جو 6 ہیں اس کو غور سے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اور پھر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے وہ آپ نے تحریر کرنا ہے، یعنی اس کے جوابات دینے ہیں۔ اچھا، اس کا مقصد صرف سوال ڈھونڈ کے لکھنا نہیں ہے، آپ کے علم میں اضافہ کرنا اصل مقصد ہے۔ اچھا، 7واں دن میں چلے جائیں گے۔ 7واں دن صفحہ نمبر 15 پہ آپ آئیں گے، اور کوشچن نمبر 5 کا جواب لکھیں گے، لیکن اس میں آپ والدین سے مدد لے سکتے ہیں، یا بڑے بھائی ہیں بہن ہیں ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم 8ویں دن میں چلے جائیں گے، اور 8ویں دن میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ صفحہ نمبر 16 پہ آنا ہے، اور اس کا کوشچن نمبر 9 ہے۔ اس میں ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے، وہ آپ نے سیم خوش خط یعنی کہ انداز میں لکھنا ہے، تحریر کرنا ہے۔ وہ پیراگراف آپ نے سیم اپنی اس کو رجسٹر میں لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد کتاب پر دیے گئے جو سوالات ہیں ان کے جوابات اسی لیسن سے صحیح جو بھی جوابات ہیں وہ آپ نے سوال کے بعد ان کے جوابات بھی تحریر کرنے ہیں۔ 9واں دن جو ہوگا، 9واں دن جو ہے آپ کا، اس میں آپ نے اسی سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، یعنی کمپلیٹ ہو گیا سبق تو اس کے بعد اس کا خلاصہ لکھا جائے گا، اور خلاصہ 1/3 ہوتا ہے۔ مینس اگر
30 لائنوں کا سبق ہے تو اس کا 10 لائنوں میں خلاصہ لکھا جاتا ہے، اور خلاصہ سے مراد جو بھی کہانی، جو بھی سبق آپ نے پڑھا اس کو اپنے ورڈز میں لکھنا خلاصہ کہلاتا ہے۔ وہ اپنے ورڈز میں لکھ کے آپ بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں تھیں، تو یہ خلاصہ ہوگا۔ اس کے بعد 10ویں دن میں آپ چلے جائیں گے۔ 10ویں دن میں یہ سارے کام، اب تک جو کام ہو چکا تھا اس سبق کا، اس سب کی دہرائی کریں گے، اور پھر اگر والدین محسوس کرتے ہیں ضرورت اس بات کی کہ ٹیسٹ لیا جائے تو ٹیسٹ لیں، اور بہتر ہے کہ ٹیسٹ لیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ بچے نے کتنی محنت کی ہے۔ اس کے بعد 11واں دن ہے، تو 11ویں دن میں صفحہ نمبر 17 پہ آپ چلے گئے، اور وہاں سبق کا نام ہوگا الٹی ہو گئی تدبیر۔ اس کا آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے، اور ٹائٹل پیج بنانے کے بعد اسی صفحے پہ نیچے ارشاد ربانی ہے کہ اللہ، یعنی اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، یعنی اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون بہتر کام کرنے والا ہے۔ یہ آپ نے ایک لائن نیچے اس کے لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد 12واں دن شروع ہوتا ہے، سبق کی مکمل کتاب خوانی کی جائے گی۔ اس لیسن کی مکمل ریڈنگ کریں گے، اور نئے الفاظ جتنے بھی ہیں اس کے اگر پہچان میں کوئی مشکل آتی ہے تو والدین سے آپ مدد لیں گے، ان سے پوچھیں گے، یا ڈکشنری کا بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن والدین سے پوچھیں گے تو سب سے بہتر رہے گا۔ اور یہ سارا کام آپ والدین اپنی نگرانی میں کریں گے اور سنیں گے۔ 13واں دن کا کام یہ ہوگا کہ صفحہ نمبر 18 پہ چلے گئے، اس میں ایک تصویر بنی ہوئی ہے، اور تصویر میں بہت پوائنٹس لکھے گئے ہیں۔ ان سارے پوائنٹس کو آپ نے چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے یہ کیوں کہے گئے ہیں، یہ کب کہے جاتے ہیں، یا ساری تصویر کو دیکھ کے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے، اس کو آپ نے تفصیل سے لکھنا ہے کہ سارے ورڈز کو آپ نے بغور چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو چیز آپ کو سمجھ آتی ہے، یہ ہم کب یوز کرتے ہیں، کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کا یعنی کہ ریزن کیا ہے، وہ آپ اپنے الفاظ میں نئے پیج پہ لکھیں گے۔ 14 دن جو ہوگا آپ کا، وہ صفحہ نمبر 20 پہ آ جائیں گے۔ پیج نمبر 20 پہ جب آپ آئیں گے تو وہاں الفاظ اور معنی لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ نے سیم ٹو سیم یعنی کہ اپنی اس کاپی میں لکھنا ہے، رجسٹر میں لکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کو پڑھنا ہے، اس کی دہرائی کرنی ہے تاکہ وہ آپ کو اچھے انداز سے سمجھ میں آ جائے۔ 15ویں دن کا کام جو ہوگا وہ صفحہ نمبر 20 پر دیے گئے سوالات تو بہت ہیں، لیکن اس میں جز صرف جیم اور واو، ان کے دونوں کے جوابات سوال بھی اتاریں گے، اور جواب بھی ان کے یعنی کہ کاپی سے تلاش کر کے جو صحیح جواب ہے ان 2 جز کے صرف آپ نے وہ لکھنے ہیں، باقی اور سوالات نہیں لکھنے۔ امید ہے آپ سب بچے اچھے انداز سے یہ سمجھ گئے ہوں گے جو بھی یہ ہوم ورک ہے، اور انشاءاللہ اس ہوم ورک کرنے کے بعد یہ جب بھی اسکول کھلیں گے، جیسے آپ آئیں گے تو سب سے پہلے یہی ہمارا کام ہوگا کہ سارا کام یہ چیک کیا جائے گا، یہ آپ کی فیئر کاپی چیک کی جائے گی، تو اس لیے آپ بڑی اچھے انداز سے یہ کاپی مکمل کریں گے، مینٹین کریں گے صاف ستھرے انداز سے، کور لگا کے، تو یہ بالکل بہترین انداز سے آپ نے یہ کاپی بنانی ہے، مینٹین کرنی ہے۔ تو اسی الفاظ کے بعد آپ سے الوداع، اور انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اگر اسکول سے پہلے کچھ اور ہوم ورک بھیجنا پڑا تو انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ سمجھایا جائے گا۔ بس دعا میں یاد، اللہ حافظ۔